کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک غلط خبر زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے؟ میں طیب اور آپ سن رہے ہیں ایک فکری پوڈ کاسٹ جس میں ہم خیالات، اصولوں اور انسانی ذمہ داریوں پر بات کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے ڈس انفارمیشن، یعنی وہ معلومات جو بظاہر سچ لگتی ہیں مگر آہستہ آہستہ ہماری سوچ، فیصلوں اور رویوں کو بدل دیتی ہے۔ اس سنجیدہ مگر ضروری گفتگو کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں 3 معزز مہمان، سہیل، اذوان اور نلین۔ سہیل، میں تم سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم لفظ سچ استعمال کرتے ہیں تو دراصل ہم کس چیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا سچ صرف وہی ہوتا ہے جو ہم دیکھ لیتے ہیں یا اس کے آگے بھی کوئی حقیقت موجود ہوتی ہے؟ میرے خیال میں سچ صرف وہی نہیں ہوتا جو ہمیں فوری طور پر نظر آ جائے، بلکہ سچ اکثر کئی پہلوؤں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے موجود حالات اور وجوہات سے لا علم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا سچ ادھورا رہ جاتا ہے۔ بہت اہم بات ہے، یعنی اگر ہم پورا منظر نہ دیکھیں تو ہم غیر ارادی طور پر غلط نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں غلط معلومات جنم لیتی ہے۔ اذوان، تمہاری نظر میں ڈس انفارمیشن کیسے پیدا ہوتی ہے؟ میرے خیال میں ڈس انفارمیشن ہمیشہ سازش نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ جلدی میں کسی بھی خبر پر یقین کر لیتے ہیں بغیر سوچے کہ اس کا ذریعہ کیا ہے یا اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات جذبات، غصہ یا حد سے زیادہ عقیدت انسان کو غلط بات آگے پھیلانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان خود بھی بعض اوقات ڈس انفارمیشن کا ذریعہ بنتا ہے بغیر کسی منفی نیت کے۔ نلین، اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو کیا یہ نیا مسئلہ ہے یا پہلے سے انسانی معاشروں کا حصہ رہا ہے؟ یہ مسئلہ بالکل نیا نہیں ہے۔ تاریخ میں ہمیں بار بار ایسے موقع ملتے ہیں جہاں افواہوں، مبالغہ آمیز چیزوں اور ادھورے بیانات نے معاشروں کو متاثر کیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے یہ عمل ایسا ہوتا تھا جبکہ آج ٹیکنالوجی نے اس کی رفتار میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ سہیل، آج کے ڈیجیٹل دور میں سوشل میڈیا ہماری زندگی کا اہم حصہ بن چکا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے ہمارے ذہن کو آزاد کیا ہے یا پہلے سے زیادہ الجھا دیا ہے؟ میرے خیال میں سوشل میڈیا نے ہمیں اظہار کی آزادی ضرور دی ہے، لیکن اس آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی ضروری ہے۔ جب معلومات بغیر کسی جانچ کے پھیلتی ہے تو وہ آزادی کے بجائے الجھن پیدا کرتی ہے، اور الجھن بعد میں غلط فہمیوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بالکل درست۔ آزادی اور ذمہ داری اگر ساتھ نہ چلیں تو مسائل پیدا ہونا فطری بات ہے۔ اذوان، ایک طالب علم اس صورتحال میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیا یہ مسئلہ صرف بوڑھوں کا ہے یا نوجوان بھی اس میں شامل ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ طالب علم اس مسئلے کا سب سے اہم حصہ ہے، کیونکہ وہی اپنے مستقبل کے فیصلے کریں گے۔ اگر طالب علم آج سے ہی سوال کرنے، تحقیق کرنے اور مختلف نقطہ نظر سننے کی عادت ڈالیں تو وہ کل ایک باشعور معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ یعنی اصل تبدیلی کا آغاز تعلیم اور شعور سے ہوتا ہے، نہ کہ شور سے۔ نلین، آخر میں تم سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ہمیں ڈس انفارمیشن سے بچنا ہے تو سب سے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم ہر سنی سنائی بات پر فوری یقین نہ کریں۔ ہمیں یہ ہر حال میں سیکھنا ہوگا کہ سوال کیسے کیا جاتا ہے اور مختلف ذرائع سے معلومات کیسے حاصل کی جاتی ہے، اور اختلاف رائے کو دشمنی سمجھنے کے بجائے سیکھنے کا موقع کیسے بنایا جاتا ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جو ایک مہذب اور مضبوط معاشرے کی بنیاد بنتی ہے۔ آج کی گفتگو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ تک پہنچنے کے لیے صبر، سمجھ اور تحقیق ضروری ہے۔ ڈس انفارمیشن کا مقابلہ غصے یا الزام سے نہیں بلکہ علم، اخلاق اور ذمہ داری سے کیا جاتا ہے۔ میں اپنے مہمانوں سہیل، اذوان اور نلین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ تمام سامعین سے اجازت چاہتا ہوں۔ سچ کی تلاش جاری رکھیے۔ اللہ حافظ۔